اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا. رشد یعنی ہدایت عطا فرمائی. من قبل، اس سے پہلے. رشد کمال عقل عطا فرمایا اور کمال استعداد عطا فرمائی کہ ابتدا سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جذبہ الہیہ حق کی طرف اور توحید کی طرف میلان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. یہ کامل استعداد رکھ دی. اور آپ طالب تھے، طالب معارف کے، حقائق کے اور توحید کے اسرار کے. اور قابلیت، ایسی قابلیت آپ کے اندر رکھی گئی جو رسالت اور نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے. آپ کو رسول بنایا گیا اور نبی بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً آپ کو یہ استعداد عطا فرمائی. اور من قبل یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے، یا من قبل اور معنی بھی بنتے ہیں کہ من قبل پہلے سے، یعنی جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابتدا سے ہی ہم نے انہیں کمال استعداد عطا فرمائی. کئی بندے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حق کی تلاش ہوتی ہے، ابتداء چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے جذبات، ان کے استعداد، خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں اور ان میں صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، اور اس کو جذبہ الہیہ کہا گیا ہے. جذبہ الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا جذبہ. یہ طلب کا جذبہ پہلے ہوتا ہے انسان کے اندر، پھر وہ آگے سلوک کرتا ہے، چلتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے. تو چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال عقل بھی عطا فرمایا، کمال استعداد بھی عطا فرمائی. اسی کو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا. رشاد، رشد، ہدایت، صلاح عطا کی اور جذبہ حق. تو آپ توحید کی طرف میل تھے ابتداءً چھوٹی عمر میں، نہ کہ پوری قوم بت پرستی کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قوم بت پرست تھے. آپ جس امت کی طرف بھیجے گئے تو بت پرستی وہ کافی عرصے سے آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کے دور سے، آدم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی نہیں تھی، اور بعد آدم علیہ السلام کے اولاد میں نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ بت پرستی شروع ہوئی جو آج تک روئے زمین پر بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا جب دیکھا قوم کو کہ بتوں کے پاس بیٹھے ہیں، بتوں کی طرف جھکاؤ کیے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور ایک یعنی جیسے طواف ہوتا ہے یا وقوف پر معتکف بیٹھے ہیں بتوں کے پاس، بتوں کے طرف متوجہ. تو آپ نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، آپ نے
اپنے اب کو فرمایا، باپ کو، اب اور قوم کو فرمایا کہ ما هذه التماثيل التي انتم عاکفون، کہ یہ کیا بت ہیں، یہ کیا ہیکل ہیں، یہ کیا نشانات ہیں۔ تماثیل تفسیر اس کے اصنام سے ہے، اصنام کا معنی بت، تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور تمثال ایک شے دوسری شے کے مشابہ ہو، جسہ رکھے، اس کو تمثال کہا جاتا ہے۔ جیسے بندے کا کوئی، بندے کی حیات کی، شکل کی کوئی مورت بنا لے، کوئی ڈھانچہ بنا لے، جیسے بندوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں چوراہوں پر، بڑے بڑے لوگوں کے جو کسی دور میں تھے، سردار تھے یا کوئی عہدہ رکھنے والے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی میں نے دیکھے ہیں چوراہوں پر بت بنے ہوئے ان کے، یہ فلاں سردار ہے، یہ فلاں سردار ہے۔ یہ تمثال ہے، یعنی شبیہ ہے، ایک ہم شکل۔ تو بتوں کی پوجا کرنے والوں نے بتوں کی شکلیں انسان کی طرح بنائی ہوئی تھی، اور بعض اور شکلیں بھی ہیں کہ بتوں کی شکل ایک نہیں تھی، بت پرستوں کے اپنے خواہشات تھے۔ کوئی ستاروں کی شکلیں بھی تھیں، ایسے جسے بنائے ہوتے ستاروں کی شکل، ان کی پوجا کرتے، کوئی بتوں کی پوجا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیں ہیں، کیا یہ شبیہ ہیں، کیا یہ بت ہیں جس کے واسطے تم اکٹھے بیٹھے ہو، اور انہیں کی طرح متوجہ اور دل لگائے ہوئے، ٹکٹکی باندھے ہوئے بتوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہو جو لائق نہیں۔ تو آپ نے انکار کیا۔ عمر چھوٹی تھی کہ آپ نے بتوں کا انکار کیا، اور پوری قوم کا پر انکار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، پہلے سے ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا، سمجھ بوجھ لیاقت صلاح علم عطا فرمایا۔ تو قوم کو یہ کہا، تو اس میں بتوں کی تحقیر ہے۔ ما هذه التماثيل التي، یہ کیا بتڑے ہیں، بتڑے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ عاکفون بمن عابدون انتم لا عاکفون، جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بت عبادت کے لائق تو نہیں ہے، ان بتوں میں الوہیت کی کوئی شان ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کا قول، آپ کا فرمان یہ معقول ہے اور مضبوط ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی دلیل بنا کے لے آئیں۔ ہاں بھئی ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں، کوئی دلیل کوئی برہان تو ان کے پاس نہیں ہے، اور مانگے اندر سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قول معقول ہے اور مضبوط ہے۔ تو کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء کو، باپ دادوں کو پایا، لہا عابدین، کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ بس یہ اسی طرح ہے۔ تو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے،
نہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہ کسی نبی کی شریعت میں، تو ہر نبی کی شریعت میں شرک قرار پایا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ تو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس یہی ہمارے آبا و اجداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تقلید۔ یہ تقلید محض اپنے آبا و اجداد کی، اور یہ نہ دیکھنا کہ یہ حق ہے کہ باطل ہے، بس صرف تقلید۔ باطل ہے بھی تقلید، بس آبا و اجداد کرتے تھے ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال لقد کنتم انتم، البتہ تحقیق تم، کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں ہو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی، بتوں کی پوجا کر کے یہ بہت بڑی کھلی گمراہی میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم بھی ان پر لگا دیا کہ یہ کھلی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا رشد اور اتنا فہم عطا فرمایا تھا کہ چھوٹے تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے تھے، معرفت الہی تھی۔ نبوت اور رسالت تو بعد میں عطا کی گئی، تو آپ نے انہیں فرمایا تم اور تمہارے آبا و اجداد اس حالت میں، اس سلوک طریق میں، یہ کھلی گمراہی میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آتا ہے بھائی صرف تقلید جو ہے نا آبا و اجداد کی، یہ ان کا بس طریق تھا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کا ذکر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ہمارا آبا و اجداد کرتے تھے۔ ہاں، اور کئی لوگ اس طرح کی باتیں پھر آگے چلاتے ہیں، سنی گئی ہیں۔ مثلا ہمارے لوگ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، سادے سودے لوگ کہ دوسرے مخالفین جو نہیں مانتے یہ کہتے رہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی۔ پھر ہمارے سادے لوگ، انہیں علم کا نہیں ہے کہ کوئی دلیل پیش کر سکیں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، فقہ سے، عالم نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ لوگ اس بات کو لے کے، ان کے پڑھے لکھے بھی، پڑھے لکھے بھئی یہ تو وہ جو مشرک تھے وہ اس قسم کی بات کرتے تھے، ان کا جواب جہلانہ ہے، یہ جہلانہ جواب دیتے ہیں، جیسے انہوں نے جہلانہ جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا پایا۔ تو گویا مسلمانوں کے ایک طریق کو، مسلمانوں کے ایک سلوک کو، ان کے رویے کو مشرکین تھے کافروں کے اوپر قیاس کر کے، اس طرح پہ وہ مردود ہے تم بھی اسی طرح مردود ہو، تو ایسا قیاس صحیح نہیں ہے۔ وہ جو مشرکین نے اپنی بات ذکر کی تقلید آبا، وہ مشرکین اور کفار لوگ تھے، اور ہمارے مسلمان جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ آبا و اجداد ان کے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ کفار کا ہے۔ تو کیا مسلمانوں کا طریقہ
وہ بس کفار کا طریقہ بن جائے گا. لہذا کفار کا طریقہ جو مردود ہے تو مسلمانوں کا بھی مردود ہے. ایسا نہیں ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کا طریق یہ حجت ہوتی ہے کام. اللہ پاک کے قرآن میں فرمایا سبیل المؤمنین، ایک راہ ایمانداروں کا راہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ غیر سبیل المؤمنین ہیں، وہ مومنین کا رستہ نہیں ہے، وہ شرک ہے. اور یہ دعا ہے اللہ سے مانگنی میت کی مغفرت کے لیے. یہ طریق ایماندار لوگوں کا طریق ہے، ایماندار لوگوں کا طریق. اس پر یہ نشان لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سکھایا جاتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھے اچھے کام سلوک اور ان کے اندر جو طریق ہیں مسلمانوں کے، اس میں دلائل ہوتے ہیں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اور نیکی کے کام ہوتے ہیں. اچھی نیت سے وہ مستحب کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. تو مسلمان اچھی نیت سے خدا سے طلب کرتے ہیں، اور مشرکین تو بتوں کی پوجا کر کے پھر اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو بطور حجت پیش کرتے ہیں. تو اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اور کوئی یہ بات لگنے والی نہیں ہے، اور نہ کوئی جامع وصف موجود ہے کہ ان کا حکم مسلمانوں کے طریق پر لگا دیا جائے. ان کا جواب وہی ہے. سبحان اللہ. یہاں دلائل موجود ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگنے کی فی نفسہ ہی دعا ایک اچھی چیز ہے. اللہ سے مانگنا ہے، اور میت کے لیے مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. یہ تو موحدین اور مومنین کا طریقہ ہے. یہ مومنین کا طریقہ ہے. یہ اللہ سے مانگنے والے لوگ ہیں، اور مشرکین تو بتوں سے مانگنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تفسیر کے اندر. لیکن چونکہ تفسیر میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک مسئلہ مفہوم ہو رہا ہے، یا دلیل طور یا حجت طور یا کسی باطل فرقے کی رد ہے، تو مفسرین ظاہر کرتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے. تو تقلید آبا بلا حجت، محض تقلید. ورنہ مومنین جتنے چار اماموں کے مقلد ہیں، چار اماموں کے مقلد ہیں، یہ تقلید یہ ایک ثابت بالدلیل ہے. یہ تقلید محض نہیں ہے، یہ باب اتباع سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طریق سے ہے یہ تقلید. امام ابو حنیفہ کی، امام اعظم اور امام مالک، امام شافعی، یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ شریعت کے، ان کا جو قول ہے، اجتہاد ہے، وہ شریعت کے انوار ہیں. ان کے پاس دلائل ہیں کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے. لہذا ان کی اتباع ایک قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرح ہے. فتبعونی سے خارج نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وہ تقلید مشرکین کی، اور انہوں نے آباء و اجداد کی تقلید کا دعویٰ کیا، اور بطور دلیل بھئی شرک جو کرتے ہیں بتوں کی عبادت، یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. تو کیا آباء و اجداد کے شرک کرنے سے، یہ ان کے کرنے سے کیا شرک روا ہو گیا؟ شرک گناہ عظیم ہے. اس کے اور اس کی رد پر باطل ہے، دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم ان کے بعد آئے اور ہم ان کے طریقے پر ہیں.
اور ہم ان کے نقش قدم پر ہیں، ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسی طرح کرو گے؟ وہ جو گمراہ تھے تو تم ان کی گمراہی کو اختیار کرو گے، اور یہ تو فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم، تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا، جب انہوں نے یہ سنا آپ سے کہ آپ نے ان کے طریقے کی رد کی ہے اور ان کو ان کی تجہیل کی ہے، جہل کی طرف نسبت کی ہے کہ تم بے خبر ہو، جاہل ہو، اور ان کی تضلیل کی، گمراہ کی طرف نسبت کی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنی قوم ہیں، ہم اتنے ہیں، ایک بچہ ہے چھوٹی عمر کا، اتنے قوموں کے اندر ایک بچہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسی قوم کے کافی عرصے سے ایک فیل کر رہی ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے کر رہی ہے، کہ ایک چھوٹا بچہ چھوٹی عمر کا ان کی مذمت کرے، تو ان کو خیال ہوا کہ کیا یہ سچ مچ بات کر رہا ہے یا ہمارے اوپر مذاق کے طور پر، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، پوچھا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو جو بات کر رہا ہے یہ سری واضح کھلی بات، کیا یہ سچی بات ہے؟ اپنے قصد سے، اپنے باطنی ہمت سے حق سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سمجھے؟ قال، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نہ کھیل تماشے تو کہہ رہا ہوں، نہ مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ دین کے معاملات ہیں، دین کے معاملات میں مذاق نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق ایک بات ہے، اس میں کھیل کرنا اور تماشا بنانا اس کی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں سچی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بت تمہارے یہ بالکل باطل ہیں، زائل ہیں، اور ان کو تم نے رب بنایا ہے، ان بتوں کو رب بنایا۔ ارباب کہتے تھے، الہہ کہتے تھے۔ فرمایا ان بتوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، ان بتوں نے تمہیں عدم سے وجود نہیں دیا۔ عبادت کے وہ لائق ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا کیا، عبادت کے لائق وہ ذات ہے، یہ بت نہیں ہے۔ لہذا بر ربکم، آپ نے جواب میں فرمایا بر ربکم، یہ بل ہے، یہ ان کی بات کا سے اعراض کر کے حق کی بات کرنا۔ تو آپ نے بر ربکم، بلکہ رب تمہارا، یعنی مربی، موجد اور مضر، عدم کی تاریکی سے نکالنے والی ذات، وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ ربکم بر ربکم رب السماوات والارض، وہ بھی کہہ لیتے تھے کہ یہ رب ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ بتوں کو رب کہہ دیتے تھے۔ وہ نہیں اس میں
گھبراتے، وہ بتوں کو کہہ دیتے تھے یہ رب ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اس کو وہ مانتے کہ یہ بتڑے یہ کوئی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو نہیں، وہ یہ مانتے تھے۔ کیسے نہ مانتے؟ بداہتاً یہ بات ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے خود ہاتھوں سے گھڑے اور ان کو شکل دے دی اور پھر اس کے آگے جھکنے لگ پڑے۔ چھوٹوں نے جو دیکھا بچوں نے وہ بھی اسی طرح کرنے لگ پڑے، اور نہ راز کو سمجھا، نہ اس میں نظر فکر کی، بس ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ربکم، رب تمہارا رب السماوات والارض، وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ربکم رب السماوات والارض التی فطرہن، الذی فطرہن، فطرہ فطور سے خلق، بے اختیار ہی بقدرت ہی، وہ اللہ جس نے ان آسمانوں کو چیرا، نکالا عدم سے، بالکل نیستی سے، ان اجرام کو، اتنے بڑے اجسام کو جو حکمتوں سے پورا ہے، یہ اس رب نے نکالا جو تمہارا رب ہے۔ وہ رب آسمانوں کا ہے، وہ رب زمینوں کا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ آپ کے مناظرات بہت ہیں قرآن مجید میں، نمروز کے ساتھ بھی ہے، نمروز کے ساتھ، اور اپنی قوم کے ساتھ، قوم اب کے ساتھ اب، میں پچھلے جمعے ذکر کی تھا کہ اب باپ، اب اور والد، اس میں فرق میں نے بیان کیا تھا، والد اور اب میں فرق ہے۔ جو والد ہوتا ہے وہ جس نے جنا، ولد ولادت جس سے پیدا ہوا، جو سبب بنا وجود کا، والد وہ ہے۔ اب عربی میں باپ، ترجمہ اس کا باپ کریں گے، لیکن محققین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اب جو ہے نا چچا تھے، چچے تھے۔ قرآن مجید میں چچے کو باپ سے تعبیر کیا گیا، اور عرب لوگ اپنے محاورات میں چچے کو باپ کہتے ہیں۔ والد نہیں فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، اس طرح نہیں فرمایا کہ اذ قال لوالدہ وقومہ، والد کا لفظ نہیں استعمال ہے۔ البتہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دعا ابراہیمی، جو ہر مسلمان، ہر نماز پڑھنے والا اور آخر میں وہ دعا پڑھتا ہے نماز کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہاں والدین فرمایا ہے، ابوین نہیں فرمایا۔ اب کا اطلاق عربی کا لفظ ہے، اس کا اطلاق چاچے پر بھی آتا ہے، چچے کو اب کہتے ہیں عرب لوگ۔ تو لہٰذا یہ جو اب کا ذکر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا ان کے ساتھ، اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ، تو وہ باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں ہے، مجازی باپ ہے، یعنی چچا ہے۔ سمجھے؟ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ذکر کیا گیا ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرا قول ہی نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے ہوتا آیا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک جن پشتوں میں حضور کی حقیقت رہی، رحموں میں منتقلی، وہ سب پاک تھے. اور یہ پاکی پشتوں اور رحموں کی یہ طہارت، یہ دینی طہارت ہے. اور ایمان والی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک سارے مومن موحد تھے. تو جہاں اب کا ذکر آتا ہے وہ چچے مراد ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ. یہ نام جو عبداللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارا نام اللہ کے نزدیک وہ عبداللہ ہے. عبداللہ نام اللہ کو بہت محبوب تر ہے. اور پھر عبد الرحمن، یہ دو ناموں کا ذکر ہے. عبد الرحمن، عبداللہ، یہ نام ہیں، بندے نام رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تر نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے. تم آپ اندازہ رہو، یہ عبداللہ، عبد کا معنی بندہ، اور اللہ یہ اللہ کا نام ہے، یعنی اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. ایسے نام مشرک لوگ نہیں رکھتے، ایسے نام وہ رکھتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں. ہے نا؟ میں زیادہ اس مسئلے کو بیان اس وقت نہیں کر سکتا کہ ہم جن آیات کی تفسیر کرنی وہ رہ جائے گی. تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سارے موحد تھے. ان کے متعلق ہے جو آپ کے والدین کے متعلق غلط عقیدہ رکھے، علماء نے نص کی ہے کہ وہ بندہ ملعون ہے. جو حضور کے والدین کی طرف نسبت کرے کفر کی یا شرک کی، گمراہی کی، یہ بندہ ملعون ہے. یہ نص ہے. اس لیے یہی عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سارے یہ موحد تھے، سارے مومن تھے، ایماندار تھے. تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں جو فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو اور قوم کو. اب کا ذکر تو ہے لیکن والد کا ذکر نہیں، لہذا اب والد کا اطلاق اسی پر آئے گا جس نے جنا ہے، جس کا وہ نطفہ ہے حلال کا، والد اس کو کہیں گے. لیکن اب والد کو بھی کہتے ہیں کہ اب ہے، لیکن اب کا اطلاق مجازی بھی بہت شائع ہے، بہت کثیر ہے، پھیلا ہوا ہے. اب کا اطلاق چچے پر بھی آتا ہے. اس لیے محققین علماء نے کہا ہے کہ یہ یہاں چچا مراد ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الذی فطرہن، فطرہ اس کا معنی ابدع، یہ فطر عربی کا لفظ ہے. قرآن مجید میں یہ نازل ہوا، لہذا اس کا جاننا بڑا ضروری ہے. یار عربی کا جاننا بڑا ضروری ہے. لغت کو جانے، قرآن مجید کو پڑھے، اور قرآن مجید کی تفسیر یہ بڑا نور ہے. فاطرہ یفطر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اس کا معنی ابداع، ابدعہن. ابداع کیا ہوتا ہے؟ لفظ عربی دے یہ ذکر نہ کرو
کیا سمجھ آئے گی؟ لفظی ترجمہ کچھ نہیں، لفظی ترجمہ حقائق تک نہیں لے جاتا، بس وہ ایک سرسری ہوتا ہے، سرسری، جس کا مقصد سرسری ہو بس سرسری ہے، جس کا مقصد ہو کہ ابھی کچھ اور چاہیے اور آ گیا، پھر وہ کہتا ہے حل میں مزید کچھ اور چاہیے، پھر اور چاہیے، اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ تو ابداع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عدم سے وجود دیا، نیستی سے ہستی دی، اور بغیر مٹیریل کے تم جو کسی شے کو بنائے ہو، جتنے بھی تم ماہر بن جاؤ، تم جو کوئی شے بناؤ گے، کوئی آلہ تیار کرو گے، اس کا مٹیریل تو پہلے ہوتا ہے، وہ جو اس کا مادہ ہے اس میں صنعت کاری کی گئی، اللہ نے جو عقل دی وہ عقل کے اس میں استعدادیں رکھی تو اللہ نے رکھی، تیرا عقل ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، عقل میں یہ سمجھ بوجھ اللہ نے رکھی ہے، تیرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، سمجھے نا؟ وہ مٹیریل پہلے ہوتا ہے، اس میں بندہ صنعت کاری کر کے ایک چیز ایجاد کرتا ہے، اور ایجاد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں، لیکن شریعت میں ایجاد یہ ایسا لفظ ہے، یہ ایجاد تو صرف اللہ کی ہے، وہ کہیں گے ایجاد اللہ کی ہے۔ ایجاد یہ ہے کہ نہ مادہ ہو نہ زمانہ ہو، کہ شے کو بالکل عدم سے وجود دے دے وے، اے ہے قدرت، اے ہے یہ فرمایا الذی فطرہن، رب وہ ہے آسمان اور زمینوں کا جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، نہ پہلے کوئی مٹیریل تھا، نہ پہلے کوئی مادہ تھا، نہ زمانہ تھا، اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ایسے نکالا جیسے تاریکی سے کوئی نور کو نکالتا ہے، کوئی نور نکلے، وجود نور ہے، زمانہ روشن ہو گیا، زمانہ روشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت سے، تاریکی سے اس جہان کو نور کی طرف نکالا۔ اب کیسا حسین نظام ہے، دیکھ رہے ہو، اس کے عجائب دیکھ رہے ہو، اس کی حکمتیں دیکھ رہے ہو، تو آپ نے انہیں دلیل کی طرف رہنمائی کی کہ یہ جن کو تم نے رب بنایا ہو یہ رب نہیں ہے۔ عبادت جو کرتے تھے آلہہ بولتے تھے، الہ بولتے تھے، ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا نفی کا ہے، الہ کی اللہ کے سوا آلہہ کی نفی ہوتی ہے کلمے میں، وہ اللہ کے سوا الہ معبود مانتے تھے بتوں کو، تو فرمایا گا الذی، رب وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا یہ ہے کہ بنایا، نیستی سے ہستی دی، ظلمت سے نور نکالا، نہ مٹیریل تھا نہ مادہ تھا، ایسی ایجاد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر عبادت کے لائق تو وہی ذات ہے جس کا یہ کمال ہے، یہ قدرت ہے۔ تو فرمایا الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، پھر یہ فرمایا کہ تم جو بات کر رہے ہو اس پر تمہیں کوئی یقین نہیں ہے، یہ تعریض ہے۔ آپ ان بتوں کی پوجا کرنے والے جو آپ کی قوم سے تھے، تو آپ نے قوم کو فرمایا تم جو کر رہے ہو تمہیں یقین نہیں ہے، بس کر رہے ہو دیکھا دیکھی۔ اس واسطے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں کرتے ہو، تو جواب یہ ملا کہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے۔ آبا و اجداد تو کوئی مشہود نہیں ہے، کوئی یعنی شہادت نہیں ہے، ایک شہادت شہود سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہود سے یہ بات کر رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رشد دیا ہے، مجھے پورا، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اس پر پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، پورے شہادت سے کہہ رہا ہوں، شہود سے، کہ آپ اہل شہود سے تھے۔ فرمایا انا علی ذالکم من الشاہدین، جو میں نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو میں نے تمہیں بیان کیا اس کو شہود سے بیان کیا، یعنی اپنے اللہ کے دیے ہوئے نور سے میں نے بیان کیا، اس کی دی ہوئی رشد اور ہدایت سے میں بڑے وثوق سے اور بڑے یقین سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے ان کو جب یہ کہا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو مناظرہ واقع ہوا، آپ نے حق کی باتیں اتنی قوم کے آگے، جس قوم کا بادشاہ نمروز تھا، بڑا سخت جابر، اتنا متکبر کہ خدا ہی دعویٰ باندھا، اتنا متکبر تھا، اتنے حق کی بات کہنا کسی کو یہ دل چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، ہمت چاہیے، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، سمجھے نا؟ نہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، یار یوں ڈگ سارے قوم میں میں انہیں چراندہ پیاں، یہ روٹی ہے، ایک پیالی چاہ دیے، ورت ورتی رہے، یہ سارے ناراض تھی ویسے بہت تو گزرنا شیطان دے گاٹے کو گھٹے سی، ہاں بس بھئی حق کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق کی بات نہ کہے، دیکھے باطل کو اور حق کی بات نہ کہے، اس کے متعلق فرمایا گونگا شیطان ہے۔ اس کے متعلق فرمایا وہ بندہ گونگا شیطان ہے۔ یہ بہت بڑے زبردست کلمے ہیں۔ حق کی بات کہنا، ڈر کے مارے بس چھپا دینا، یہ مار کا دیکھا اپنے اندر جھاتی پاوے نا، یہ کتنے بیٹھے کتا یہ موقع آونے سامنا نہیں کر سکتے، یہ میں اپنے اندر جھاتی پاؤ۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو اس طرح سن رہے جیسے ایک ہوائی بات، بس بھائی قصہ ہوتا ہے، بس تھا تو گزر گیا، سارا تک کوئی تعلق ہو نہیں، باسائی میں سوندے بیٹھے۔ ایک قصہ ہے قرآن پاک، اللہ پاک نے قصے فرمایا ہیں، ان قصوں میں اسرار ہیں، راز ہیں، احکام ہیں، یہ قرآن ہے، اس کا ایک ایک کلمے میں اسرار ہیں، راز ہیں۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مکالمہ ہوا وہ لاجواب ہو گئے، ان کو کوئی بات ہی نہیں آتی۔ جب لاجواب ہو گئے تو پھر آپس میں کیا کرنے لگے؟ پھر ان کا کام یہ تھا کہ آپ پر مذاق کرنے لگ پڑے، کہ آپ کے عقل کی طرف نسبت کرنے پڑے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اعلان فرمایا تو قوم نے کہا جادوگر ہے۔ یہ باطل کی عادت ہوتی ہے، پھر وہ نشانہ بناتے ہیں، یہ جادو ہے، یہ دماغی خلل ہے، یہ اس کی عقل پوری نہیں ہے، اس قسم کی باتیں شروع کی۔ جب باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ قوم عید کرتی تھی، شہر سے باہر چلے جاتے تھے، میلے اور تماشے کرتے تھے، جس طرح تمہارے اندر بھی میلے تماشے ہیں، ہمارے اندر ملک میں میلے کھیلے تماشے ہے، جس میں غفلت ہی غفلت، نہ خدا کا ذکر، نہ رسول اللہ کا ذکر، نہ کوئی ہدایت نصیحت کی بات، ایسے بس اوباشی تھے، ایسے غفلت کے میلے کھیل۔
ذرا یہ کہہ لو کئی سارے یار انہاں کھیلاں کو ثابت کرنے واسطے دلیلاں نے لو لعب بابو، یہ لو لعب جو ہے یہ سارا ناجائز ہے، یہ لغو ہے، لو لعب سمجھے نا؟ صرف 3 کا استثناء آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا استثناء فرمایا، اس میں راز ہے۔ مثلا گھوڑا دوڑ ہے، گھوڑا دوڑ، کیونکہ گھوڑا جہاد کا آلہ ہے، تب گھوڑے دوڑ کی آپ نے استثناء فرمائی، بھئی ہے تو کھیل کے طریقے پر ہے، گھوڑا دوڑانا، گھوڑے کو مقابلہ کرنا، کس کا گھوڑا تیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل ہر تماشا حرام ہے مگر یہ 3 کھیل، ایک گھوڑا دوڑ، دوسرا تیر اندازی نشانہ بازی۔ اب گھوڑا دوڑ بھی جہاد میں ایک ٹریننگ ہے کہ جہاد کی ٹریننگ کہ گھوڑے کو دوڑا سکے، گھوڑے پر سوار ہو سکے، گھوڑے کو ایک جانب موڑ سکے، اس کو تجربہ ہو، اور دوسرا نشانہ بازی کہ اگر جہاد ہو جائے تو یہ کوئی نشانہ کر سکے۔ یہ نشانہ بازی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو تماشے کے قبیلے سے بھی اور نشانہ بازی کرتے ہیں، کس کا نشانہ درست لگتا ہے، لیکن حضور فرمایا اے بھی رخصت ہے کیونکہ اس میں جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور تیسرا فرمایا یہ ہوں تمہارے واسطے یہ لگا رہی ہو جائیے، لیکن حدیث ہی چاہے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرنا، ملابات، پیار کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، یہ بھی ہے تو ایک کھیل کا طریقہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ انسان کا جو خواہشات ہیں وہ ایک حلال جگہ پر آ جائیں تاکہ اس کی خواہش کہیں غلط پاسے اور ناجائز کی طرف نہ جائے، اس کو عفت پاک دامنی حاصل ہو، غیر کی طرف اس کی نظریں اور خیالات نہ جائیں۔ یہ ایک بڑا مقصود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل تماشا یہ حلال نہیں ہے مگر 3، ان 3 کا استثناء فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میرا خیال ہے آج اتنے بس کروں چاہوں، جو گرمی بھی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔